حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو شخص جس کے سامنے آپ کا نام ذکر مبارک ہو وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی۔ وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعین ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایت مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور نذیر تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نے جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایت کی تعمیل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہے کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تحریر و تقریر ان کا احسا کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ وجہ اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہے کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں۔ نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی، معیشت و فقر دور ہوتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ تیسرے، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو، وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ متی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے اور اب ان کے والد موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے کہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے متی شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والے سے حسن سلوک۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارا تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تکابر اور تکابر والے آوے اور یہاں اپنے جوہر دکھلاوے۔ فخر کی بات نہیں، تحدث بن نعمتہ کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسروں سے تلاوت میں بڑھ جاوے، خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔
ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری